السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، استقبال ہے آپ سب کا پیام حبیب یوٹیوب چینل پر۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے بزنس انفارمیشن ان اسلام کا۔ آپ سب کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جہاں پر نماز پڑھنے کی تاکید اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اسلام میں جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے بزنس اور تجارت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اسلام میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کے لانے والے ہیں، شارع اسلام ہیں، شریعت کو لانے والے ہیں، انہوں نے ہم کو بزنس کرنے کا، تجارت کرنے کا نہ صرف طریقہ بتایا ہے بلکہ ہم کو ابھارے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، توانائی کو صرف کر کے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر تاکید فرمائے ہیں، ابھارے ہیں۔ گداگری کو، مانگنے کو، بھیک مانگنے کو اور بیکار بیٹھنے کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمائیں۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، بہت غور سے اس واقعے کو سنیے۔ ہمارے پیغمبر نے کس انداز سے بزنس کرنے کے لیے ابھارا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے کرنے والا اور ہم سب کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والوں کو ابھارنے والا ہے، ہمت دلانے والا واقعہ ہے، بہت ہی عجیب و غریب اور ہمت افزا واقعہ ہے۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اسلامی معاشیات کتاب ہے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کیجئے، یعنی کہ کچھ ضرورت کی چیز، پیسہ وغیرہ یا اناج وغیرہ مانگنے کے واسطے آئے، ہاتھ پھیلائے گویا کہ۔ اور ہمارے پیغمبر کا در ایسا تھا کہ آپ کے در پر کوئی منگتا اگر آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، لیکن پھر بھی ایسے داتا ہونے کے باوجود، ایسے سخی ہونے کے باوجود، سخاوت کے دریا بہانے والے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وہ مانگنے والے سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے۔ کیا فرمایا؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے دو چیزوں کے۔ فرمایا کہ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ فرمایا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، غریب مفلس صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس دو چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک ٹاٹ ہے، ایک ہی ٹاٹ ہے، اور اس ایک ہی ٹاٹ کو میں بچھاتا بھی ہوں اور اوڑھتا بھی ہوں، یعنی کہ آدھا حصہ بچھا لیتا ہوں اور آدھا حصہ اوڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ افلاس کا، غربت کا یہ عالم ہے کہ بستر بھی نہیں ہے سونے کے واسطے پورا مکمل، صرف ایک ٹاٹ کا تھیلا ہے۔ میں تھیلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آسانی سے سمجھ میں آتا۔ ہمارے زمانے میں ہمارے جو ہے اسٹیٹ میں ٹاٹ کا تھیلا ہوتا جلدی سمجھتے ہم لوگ۔ تو ٹاٹ ہے، آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھ لیتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسری چیز ایک پیالہ ہے، وہ پیالے سے میں پیتا ہوں، کچھ بھی پانی یا دودھ وغیرہ جو بھی پینے کی چیز ہے پی لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ ان دو چیزوں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ آقا فرمائیں کہ جاؤ گھر سے وہ دو چیزیں لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ رہتے تو کیا کہتے تھے کہ کیسے پیغمبر ہے، رہی صحیح دو چیزیں ٹوٹی پھوٹی انداز کی اس کو بھی منگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ، وہ صحابی کچھ نہیں بولے، اللہ کے رسول کو فرمایا جاؤ لے کر آؤ، فوراً گئے، ان دو چیزوں کو لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ جو نبی اور جو رسول دین کی دعوت دینے کے واسطے آئے، جس نبی کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، جس نبی کے ہاتھ سے چشمہ پھوٹتا تھا پانی سے، جس نبی کے ہاتھ مبارک سے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے تھے، وہی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں
وہ غریب کے گھر کا ٹاٹ اور پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے کوئی حراج خانے میں حراج ہوتا ہے، نیلام ہوتا ہے، حراج ہوتا ہے، بولی لگائی جاتی ہے، ویسا آقا ارشاد فرما رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں، من یشتری ہذین، ان دو کو کون خریدے گا، ان دو چیزوں کو کون خریدے گا۔ اب ذرا غور کیجئے وہ صحابی کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا کہ میرے پاس تو غیر صحیح دو چیزیں ہیں، اس کو بھی آقا بیچ رہے ہیں، اور وہ خریدے گا بھی کون؟ ذرا غور کیجئے، خریدے گا بھی کون؟ ٹوٹی پوٹی چیز ہے، ٹوٹی پوٹی پیالہ، ٹوٹا پوٹا ایک پیالہ ہے، اور جو ہے چھوٹی سی ایک ٹاٹ ہے گویا، اس سے کیا، اس کو کون خریدے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز لگائے کہ من یشتری ہذین، ان دو کو کون خریدے گا، جب صحابہ نے اس آواز کو سنا تو یہ نہیں دیکھا کہ آقا کیا بیچ رہے ہیں اور کس چیز کی بولی لگا رہے ہیں، بلکہ صحابہ نے یہ دیکھا کہ کون بولی لگا رہے ہیں۔ نبیوں کے نبی سرکار دو جہاں بولی لگا رہے ہیں، چیز کو نہیں دیکھے کہ وہ ٹاٹ کا تھیلا ہے یا پیالہ ہے، یہ نہیں دیکھے، بلکہ یہ دیکھا کہ آقا آواز لگا رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، فرمایا کہ انا آخذ بدرہم، یا رسول اللہ میں ان دو چیزوں کو 1 درہم کے بدلے خریدوں گا۔ سرکار فرمایا کہ لا، نہیں، من یزید علی درہم، پھر آپ بولی لگائے کہ 1 درہم سے بڑھ کر کون دے گا، 1 درہم سے بڑھ کے کون دے گا، بولی لگائی۔ تو تب اور ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو 2 درہم کے بدلے خریدوں گا۔ ہاں، جب آپ تیار ہو گئے، میں ٹھیک ہے لاؤ 2 درہم لے لیے، اور یہ ٹاٹ اور پیالہ ان کو دے دیے۔ اب پھر وہ غریب صحابی جو آئے تھے نا، ان کو بلائے، فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ 2 درہم ہیں، 2 درہم آئے ہیں ان 2 چیزوں سے، اس میں سے تم ایسا کرو کہ 1 درہم سے گھر میں اناج وغیرہ خرید لو، گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لو، اور فرمایا کہ اور 1 درہم جو بچے گا نا، وہ 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ کلہاڑی خرید کر لے کے آؤ۔ وہ صحابی فرمائے کہ جی ہاں یا رسول اللہ، لبیک، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فوراً گئے، 1 درہم سے اناج خریدے، گھر میں ڈالے، اور 1 درہم سے بازار میں جا کر کلہاڑی خرید کر لے کے آئے، لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ کلہاڑی ہے یہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکڑی لے کے آؤ، لکڑی کا دستہ منگائے، لکڑی منگائے، اور منگا کر چونکہ کلہاڑی بغیر دستے کے، بغیر لکڑی کے نہیں چلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے، اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر اس لکڑی کو ڈالے اور دستہ لگائے، اور وہ صحابی سے فرمایا کہ یہ کلہاڑی لے لو اور لے کر جاؤ، روزانہ جنگل میں جانا اور لکڑیاں کاٹنا اور بازار میں لا کے بیچنا، روز جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹنا اور بازار میں لا کے بیچتے رہنا۔ فرمایا کہ یہاں سے جاؤ اور 15 دن تک یہاں پر دکھائی نہیں دینا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ یہاں 15 دن تک دکھائی نہیں دینا، روزانہ لکڑیاں جمع کرنا، کاٹنا، پھر لا کے بازار میں بیچنا۔ رسول کا فرمان، سرکار کا فرمان تھا، وہ صحابی اس حکم پر لبیک کہے اور روزانہ ویسے ہی کرتے رہے، جنگل جاتے، لکڑیاں کاٹتے لاتے، جنگل سے لکڑیاں لاتے، کاٹتے، بیچتے۔ فرمایا کہ 15 دن میں اس محنت کی وجہ سے ان کو 10 درہم کی آمدنی ہوئی۔ کتنے درہم؟ 10 درہم کی آمدنی ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ 10 درہم میں سے چند درہم کے کپڑے خریدے اور چند درہم سے اناج خرید کر بہت خوشی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 15 دن کے بعد میں حاضر ہوتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اچھا کیا ہوا؟ خوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ صحابی جو غم زدہ تھے، افلاس زدہ تھے، غربت زدہ تھے، آج کیا ہوا کہ آج بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہے اور بہت ہی خوش و خرم معلوم ہو رہے ہیں۔
تب آقا نے ان کے چہرے کو دیکھ کر، مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر، خوشی کے آثار کو دیکھ کر اور جیب میں پیسے دیکھ کر، مزدوری محنت کر کے جب خوشی جب آئے اللہ کے راستے، اللہ کے پاس میں، اللہ کے رسول کے پاس میں، تو آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارے واسطے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تمہارے واسطے بہتر ہے کہ تم کل قیامت کے دن، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اس بات سے کہ تم کل قیامت کے دن آؤ اس حالت میں کہ مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر عیب اور نقطہ رہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ محنت کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے۔ اگر تم نہیں محنت کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، مانگتے رہیں گے، تو یہ مانگنا تمہارے چہرے پر گویا کہ عیب ہوگا، ایک نقطہ ہوگا، اسی نقطے کے ساتھ میں کل قیامت کے دن تم آؤ گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ محنت مزدوری کرو۔ یہ واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، احادیث کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، ذرا غور کیجئے، پیغمبروں کے پیغمبر آقا نے کس طریقے سے بزنس کرنے کے واسطے ابھارا، کاروبار کرنے کے واسطے ابھارا۔ کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچنے کے واسطے فرمایا۔ محنت مزدوری کرنے میں کیا مشکل ہے، کیا عیب ہے، کیا شرم ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ نہ محنت کرتے ہیں، نہ مزدوری کرتے ہیں، اور بزنس کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ذرا اس واقعے سے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے ابھارا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو معمولی ٹاٹ ہے گھر میں، اس کو بھی بیچ کر کاروبار پر لگائے۔ آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے متمول لوگ، اہل علم لوگ اور علماء اور جانکاری رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ جو مانگنے والے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تو ان کو ابھاریں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو گناتے ہیں، سناتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کے مانگنے کے سلسلے کو دور کر کے، ختم کر کے اس کو کاروبار سے لگائیں، بزنس سے لگائیں، اس کو تجارت کرنے کی طرف آمادہ کریں، ابھاریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے بہت سارے لوگ سبق سیکھیں گے، اور جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یا اپنے باپ داداؤں کے پیسوں پر اور ان کی کمائی پر بس مستی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم بیکار نہ بیٹھیں، بلکہ اٹھیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، اور جو ہم سے ہو سکا اپنی قوت بادو سے ہم محنت کر کے، مزدوری کر کے کھائیں پئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔